استعمال کرتا ہے۔ مجھے 2 دن پہلے ہماری ٹیم یعنی کہ میرے گھر والوں نے فرزانہ لوگوں نے کہا کہ اس میٹنگ پہ سلام آپ نے شیئر کرنا ہے، تو وہ کہ ٹائم شارٹ تھا تو اس سے کام کی مصروفیت کا، مگر پھر بھی میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ جس نے اپنا کلام میرے دل میں ڈالا، مجھے آج کے لیے کلام بخشا، اور میں شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا بھی کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ بے شک یہ خدا کی طرف سے منصوبہ ہوتا ہے، خدا ہی اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی طریقہ سے ہو وہ راستے بنا لیتا ہے اور اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اپنی خدمت دیتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں۔ اور آج جو خدا نے مجھے کلام دیا اس کا ٹاپک ہے کہ خدا میں بنے رہنا یا خدا میں جڑے رہنا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے خدا میں جڑے رہ سکتے ہیں یا کیسے خدا میں بنے رہ سکتے ہیں۔ بہت تفصیلاً نہیں مگر کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں اس چیز کو کور کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم خدا میں بنے رہ سکتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کون سا طریقہ ہے کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں یا بنے رہ سکتے ہیں، ہمارا رابطہ کس طرح خدا کے ساتھ منسلک رہ سکتا ہے؟ جی بالکل، دعا میں، جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، روحانی اکٹھ میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بنے رہتے ہیں۔ اور جب ہم خدا میں بنے رہتے ہیں تو اس میں مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ ایک سلسلے میں چلتے ہیں، کسی کام کو روزانہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک تقویت بنتی جاتی ہے، آپ کوئی کام روٹین سے کریں تو اس میں آپ ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دعا میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا میں مضبوط ہوتے ہیں، اور جب آپ دعائیہ زندگی میں مضبوط ہوتے ہیں تو روح میں بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور جب آپ روح میں مضبوط ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ پھر اس میں جڑ پکڑتے ہیں۔ اور بعض لوگ وقتی طور پہ جب کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو وقتی طور پہ توبہ کرتے ہیں، خدا سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اے خدا میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا، تیرے ساتھ جڑا رہوں گا، مگر کچھ عرصہ، مہینہ، 2 مہینے، 6 ماہ، سال بعد وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر وہ خدا کے ساتھ جڑے نہیں رہتے۔ ہم بائبل میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو شاگرد تھے، 12 شاگرد، وہ پہلے تو خدا کے ساتھ تھے، مگر جب خدا کو گرفتار کیا گیا، یسوع مسیح کو پکڑا گیا، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو جتنے بھی شاگرد تھے وہ سارے ادھر ادھر غائب ہو گئے، سوائے ایک شاگرد پطرس جو کہ اس کے پیچھے گیا، مگر ایک وقت آیا کہ اس نے بھی 3 مرتبہ یسوع کا انکار کیا۔ مگر پھر ہوا کیا کہ جب مسیح مصلوب ہوا، اس کے بعد وہ زندہ ہوا، ان پہ ظاہر ہوا، اس کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی، یعنی کہ وہ روحانی طور پہ مضبوط ہوئے۔ وہ ان میں سے 12 کے 12 تو نہیں، 11 واپس آئے سوائے یہودا کے، اور ان کی روٹین پھر کیا تھی کہ وہ دعا میں مضبوط ہوئے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر دعا میں ٹھہرتے اور وہ روحانی اجتماع میں اکٹھے ہوتے، یعنی کہ وہ دعائیہ طور پر مضبوط ہوتے گئے، اور ان کو پھر بعد میں اس چیز کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ دعائیہ زندگی کیا ہے اور وہ کس طرح خدا کے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں یا جڑے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ واحد طریقہ تھا خدا کے ساتھ بنے رہنے کا، اور نہ صرف وہ دعا میں مضبوط رہے بلکہ وہ پھر روح سے معمور ہوئے، سب کو روح القدس ملا،
اور وہ پھر ہیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دیتے رہے. انہوں نے تعلیم دینا شروع کی اور نہ صرف وہ تبدیل ہوئے بلکہ ان کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں نے مسیح کی طرف رغبت حاصل کی, مسیح کو قبول کیا اور ان کے وسیلہ سے وہ مسیح میں آئے اور بہت سی زندگیاں ان کے وسیلہ سے بچی. اور آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کے ساتھ, خدا کے ساتھ اگر ہم جڑے رہتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب ہم مسیح میں رہتے ہیں تو ایک تو ہمیں روحانی طور پر تقویت ملتی ہے, ہم مسیح میں بڑھتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری دنیاوی زندگیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. وہ نہ صرف ہمیں روحانی بلکہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں بلیس کرتا ہے. ہمارے مالی حالات بدل جاتے ہیں, ہمارے معاشی حالات بدل جاتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ غرض کہ ہمیں ہر طریقے سے بلیس کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے, ہم حوالہ دیکھیں گے اعمال 6 باب 1 تا 4 آئے. میرے ساتھ نکالیے اس حوالہ کو. بلکہ ہم اس کی نا پہلی آیت سے 4 آیت تک ذرا تفصیل پڑھیں گے. کوئی بھی رہنمائی کرے اس حوالہ کو پڑھیں. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی ماہر یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس بھائیو, اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت بس 4 آیت تک کی. ہاں جی, ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ اس میں وہی ذکر ہے جب شاگرد خدا کے مصلوب ہونے اور زندہ ہونے کے جی اٹھنے کے بعد جب وہ خدمت میں تھے تو بہت سے شاگردوں میں اضافہ ہوتا گیا, یعنی کہ بہت سے لوگ مائل ہوتے گئے اور مسیح کو قبول کرتے گئے. اور ایسے ٹائم پہ ایک یہ واقعہ تھا کہ وہ لوگوں نے شکایت کی کہ جو ہمارے ایریا کی بیوائیاں تھے ہم ان کی خبر گیری میں صحیح ٹائم نہیں دے سکتے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر شاگردوں نے کہا کہ اپنے میں سے 7 ایسے شخص چنو جو روح میں مضبوط ہوں, یعنی کہ روحانی سمجھ رکھتے ہوں, دوسرے لفظوں میں ان پہ مقرر کرو. اور آگے 4 آیت میں ہم آتے ہیں تو لکھا ہے, لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہاں پہ کلام ہمیں واضح بتاتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں. اس میں بالکل واضح طریقہ بتایا گیا ہے کہ شاگردوں کا کہنا تھا کہ ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے, یعنی کہ یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم کس طرح خدا کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں. ہمیں دعائیہ زندگی کو مضبوط بنانا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور جن کو خدا نے اپنے کلام کے لیے استعمال کیا. اور ہم ایسے اشخاص کو دیکھتے ہیں بائبل میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے دعا کے یا خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی برکات ہم واضح دیکھ سکتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں بتائے گا کہ ان سے کیا کیا موضوع ہوتے تھے. جب ہم دعا میں بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جیسے کہ خدا نے کلام بتاتا ہے کہ اس نے ہماری شکل اپنے ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے, تو جیسے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا ہے, اسی طرح جب ہم خدا میں جڑے رہتے ہیں تو اس کی خوبیاں ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر جب ہم اس کی خوبیاں ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو پھر ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو روح میں مضبوط ہیں, ان کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں. پھر ان کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں, ان کے وسیلہ سے لنگڑے چلتے ہیں
ان کے وسیلہ سے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، ان کے وسیلہ سے جتنے بھی کوڑی ہوتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں. اور یہ ساری خصوصیت کس میں تھی؟ ہمارے خداوند یسوع المسیح میں. اور وہی خوبیاں پھر وہ اپنے بندوں میں ٹرانسفر کرتا ہے اور ان کے وسیلہ سے وہ برکات وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، میں زیادہ تفصیلاً تو نہیں، 2 لوگوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو ہم جانتے ہیں الیشا نبی کو، بہت سے خادموں سے آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں. ایلیا کا شاگرد تھا اور وہ خدا میں بہت مضبوط تھا. اور جب ہم اس کے معجزات دیکھتے ہیں، ویسے تو بہت سے اس کے معجزات ہیں، مگر ایک میں اس کے معجزے کا ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں پھر کہ جب خدا کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں، خدا میں بنے رہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں سے کیا معجزات ہو سکتے ہیں. جیسا کہ الیشا نبی کا معجزہ، ایک معجزے کا ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے گا 2 سلاطین اس کا 4 باب، اس کی پہلی 7 آیات. ربیہ دادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم دامن سے ڈرتا تھا. سو اب قرض آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں 1 پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے ہمسایوں سے برتن عاریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل اندھیلنا، اور جو بچ جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا. 4 آیات 7 آیت تک. تو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس جاتے تھے اور وہ اندھیلتی جاتی تھی. جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب تیل موقوف ہو گیا. تب اس نے اندر آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں. آمین. ابھی ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کی برکت کے طور پر میں آپ کو شیئر کروں کہ الیشا نبی کے ویسے تو اور بھی بہت سے معجزے ہیں، مگر خدا نے چاہا کہ اس معجزے کو ہی بیان کیا جائے. اب اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ کا ذکر ہے جو کہ ایک قرض دار تھی، اور اس کا خاوند جیسا کہ بتایا گیا کہ انتقال کر چکا تھا، اور جس نے قرض لینا تھا اس سے، وہ آیا تھا کہ اس کے بیٹوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے جائے. اور وہ عورت لکھا ہے کہ مرد خدا کے پاس گئی، یعنی کہ اس حوالہ میں اس کو مرد خدا کا لقب دیا گیا ہے. اور وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں. تو وہ آگے سے اس سے سوال کرتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس گھر میں کیا ہے. وہ عورت مرد خدا سے بولتی ہے کہ میرے پاس 1 پیالہ تیل، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 1 پیالہ تیل کا ذکر ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور مرد خدا نے اسے کہا کہ تو آس پاس ہم سے اپنے ہمسایوں سے برتن عاریت پر لے لے. جیسا کہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جب لائٹ نہ ہو تو پانی باہر سے لانا پڑے تو پھر بھی برتن کم پڑ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اپنے ہمسایوں سے
برتن عاریت پر لے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر پچھلے کمرے میں یعنی کہ چلی جا اور دروازہ بند کر لے اور ان برتنوں میں تیل انڈیلتی جانا. یعنی کہ یہ اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کا چنیدہ تھا, خدا کے ساتھ چلتا تھا, تو یہ برکت, یہ معجزہ خدا کی طرف سے اس کے وسیلہ سے ہوا. یعنی کہ ایک پیالہ تیل ہو, اس میں سے آپ مختلف برتنوں میں بھرتے جائیں اور وہ بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ برتن ختم ہو جائیں, اس پیالہ میں سے تیل ختم نہیں ہوا. اور یہ خدا کی برکت تھی, خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک ثبوت تھا جو کہ اس معجزہ کے وسیلہ سے خدا نے ظاہر کیا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے عورت نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ اور برتن ہے, تو اس نے کہا نہیں اور برتن نہیں. تو تب جا کر تیل موقوف ہوا, یعنی کہ وہ مزید بہنا بند ہو گیا. اور بعد میں وہ مرد خدا کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کیسے. وہ اسے کہتا ہے کہ اس تیل کو بیچ اور اپنا سارا قرض ادا کر, اور جو بچ جائے اس سے اپنے فرزندوں کا اپنا گزران کر. یعنی کہ اس وقت میں اس تیل کی مالیت کافی زیادہ ہوتی تھی. اور تفاسیر میں بتایا جاتا ہے کہ موسٹلی جہاں پہ تیل کا ذکر آیا وہ زیتون کے تیل کو کہا گیا ہے کلام میں. تو 99% جہاں پہ تیل کا ذکر ہے وہ زیتون کے تیل کو ہی کہا گیا ہے. تو باقی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, اسی برکت پہ رہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت. علیشا خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس کے وسیلہ سے یہ معجزات ہوتے تھے. اور نہ صرف اس کی زندگی میں, جب مرد خدا مسیح میں سو گیا اس کے بعد بھی اس کی زندگی سے معجزات ہوئے. اس کا حوالہ میں دیتا ہوں, دوسرا سلاطین 13 باب اس کی 20 اور 21 آئے. اپنی رہنمائی کے لیے ہم اس میں دیکھیں گے. پہلا دوسرا سلاطین 13 باب 20 اور 21 آئے. ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن اور الیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا, اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے. اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے اور ان کا ایک جتھا نظر آیا, سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا, اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. یہاں پر جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ گو کہ مسیح میں سو بھی جائے تو بھی وہ برکات اس سے جاری رہتی ہیں. یہاں پہ بڑا واضح لکھا ہے کہ جب وہ شخص ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے, ظاہر ہے انہوں نے ایک جتھے آتے دیکھا, جتھے میں 10-12 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے جلدی میں ان لوگوں سے بچتے بچاتے, انہیں شاید وہی حال نظر آیا کہ وہی قبر نظر آئی, انہوں نے الیشا کی قبر میں اس کو دفنا دیا. اور جیسے ہی وہ مردہ الیشا نبی کی ہڈیوں کے ساتھ ٹچ ہوا تو اسی دم وہ زندہ ہو گیا. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کی ہڈیوں سے ٹکرایا تو یہ برکت تھی, خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا فضل تھا, یہ اس کی برکت تھی کہ جو اس کے مسیح میں سو جانے کے بعد بھی اس کی ہڈیوں سے بھی جاری رہی. اسی طرح ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور شخصیت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد پترس. اس کا ذکر, اس کا تعارف کروانا تو اتنا ضروری نہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں, جتنے مسیح ہیں ہم پترس کے تعارف سے ایسے غافل تو نہیں, مگر پھر بھی تھوڑا سا حوالہ کے ساتھ چلتے ہیں. اس میں بتانا یہاں سے چاہتا تھا کہ پترس کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. پترس کو خدا نے جھیل سے بلایا, اور کب بلایا؟ جب وہ اپنی کشتی پر کام کر رہا تھا, جال ڈال رہا تھا. خدا نے اسے بلایا اور وہ اسی دم اس کے پیچھے ہو لیا. اور کیا وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا یا اس سے برگشتہ ہو گیا؟
कोई बताएगा? थोड़े वक्त के लिए खड़ा हुआ था। वो तो वक्ती तौर पे हुआ था ना जब वो, हाँ, मगर अगर हम कम्प्लीटली देखें तो वो खुदा के साथ जुड़ा रहा और 12 शागिर्दों में से सबसे खास शागिर्द था और खुदा के लाडले शागिर्दों में उसका शुमार होता था। और हम देखते हैं कि पतरस उसके वसीला से बहुत से मौजूदात हुए, बहुत सी जिंदगियाँ तब्दील हुई। और जब खुदा के दोबारा जी उठने के बाद शागिर्द इकट्ठे हुए, फिर शागिर्दों को सताया गया, उन पे टार्चर किया गया, उनको कोड़े लगवाए गए, मगर तब भी शागिर्द फिर बर्गश्ता नहीं हुए बल्कि खुदा के साथ जुड़े रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि वही उसी हवाले पे हम वापस आते हैं जो मेन हमारा हवाला था, अमाल 6 बाब उसकी 4 आए, वापस आएंगे उसी हवाले पे। सिर्फ 4 आए। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की हिकमत में मशगूल रहेंगे। हाँ, वही उसी टॉपिक पे आगे के शागिर्दों को ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि किस तरह खुदा के साथ जुड़े रहना है। और वहाँ पे लिखा है कि हम तो खुदा के साथ यानी कि दुआ में मशगूल रहेंगे, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें, उसके साथ जुड़े रहें। मगर इसी के साथ हम हवाला देखेंगे अमाल 5:12-16 भी। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में डाल देते थे और सब एक दिन होकर सलमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बुराई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों को टोलों पर लिटा दिया देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया भी उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आप ये दोबारा पढ़ेंगे 15वीं आयत, 15वीं आयत दोबारा रिपीट कीजिए। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और पुतलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए और उसका साया भी उसमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाकों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और सब अच्छे कर दिए। आमीन। पतरस का जिक्र इसलिए किया था कि मैं बताना चाह रहा था कि जब वो खुदा के साथ जुड़ा रहा तो उसकी ज़िंदगी से क्या क्या हुआ। और तो बहुत से मौजे हैं, मगर उसके वसीला से बहुत से लोग शिफा पाते थे। जैसा कि लिखा है, लोग बदरू गिरफ्तार को लाते और वो अच्छे किए जाते, और इवन के लोग अपने बीमारों को सड़कों पर लिटा देते, ताकि जब पतरस गुजरे तो उसका साया ही उन पर पड़े तो वो अच्छे हो जाएं। आप ये देखें कि कितने खुदा की कुदरत है जो कि उसके बंदा के साया में से भी ट्रांसफ़र होती है। अब साया एक क्या है? एक परछाई है, और जब वो साया ही किसी पे पड़ेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो वक्त ये है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के साथ जोड़े रखें, उसके साथ मजबूत हों। जब हम उसमें मजबूत होंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ भी ऐसे ही फलदार होंगी, और हमारे वसीला से भी खुदा मौज़ात करेगा। और वो इस बात के कुदरत रखता है कि वो अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूर अपना आप देंगे
اور اس سے اقرار کیجیے کہ خدا میں تیرے ساتھ بنا رہنا چاہتا ہوں، تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ باقی میٹنگ میں بھائی کریم کے ہینڈ اوور کرتا ہوں آج کے کلام